السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آزاد ہوں۔ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے والدین کی خدمت میرا حق ہے۔ والدین جو محبت اور شفقت اپنی اولاد سے کرتے ہیں وہ ان کے خون میں رچی بسی ہوتی ہے۔ ایک ناتواں جان جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے، ماں کیسے کمزوری پہ کمزوری اٹھاتی ہے۔ 9 ماہ تک ماں اپنے پسندیدہ کھانے چھوڑ دیتی ہے، اپنی مصروفیات کو بدل دیتی ہے، اس کی پوری زندگی بچے کے گرد گھوم جاتی ہے۔ 9 ماہ بچے کی پرورش کیسے ہوتی ہے؟ 9 ماہ تک ماں اپنا لہو پلاتی ہے، تب جا کے بچہ مکمل طور پر وجود میں آنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور بچے کی پیدائش کے بعد 2 سال تک ماں کی ساری غذا کا بہترین حصہ دودھ میں تبدیل ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا قیمتی حصہ دودھ کی صورت میں بچے کو پلاتی ہے۔ اور باپ کس طرح سے کما کر لاتا ہے، اپنے بچوں کی محبت کی وجہ سے کس طرح ان بچوں کے مستقبل کی بھی فکر کرتا ہے۔ ماں اور باپ دونوں ہی بچوں کے لیے اپنی جوانی گلا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ اس نے پھر سوال کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری بار اس نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ چوتھی بار اس نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا تمہارے باپ کا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں اور باپ جتنی تکلیف اٹھاتے ہیں اسی نسبت سے اللہ پاک نے ان کا حق بھی مقرر کیا۔ میں مدینہ کے ایک نوجوان کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ علقمہ نامی نوجوان تھا جس کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرا شوہر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ زندگی میں اس نے بہت نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، صدقہ و خیرات، سبھی کچھ جو کام اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر تھے سبھی کام کیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کے پاس جانے سے پہلے علقمہ کی ماں کو بلوا لیا۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اس کی ماں بہت بوڑھی ہو چکی، حیات ہے۔ جب ماں آئی تو آپ نے علقمہ کے بارے میں پوچھا، کہنے لگی بڑا نیک بچہ ہے، بہت نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نیکی کے کاموں میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ یہ بتاؤ آپ کا علقمہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگی میں ناراض ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ نے پوچھا کہ سبب کیا ہے؟ علقمہ کی ماں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنی بیوی کی بات زیادہ مانتا ہے اور میری بات کو توجہ نہیں دیتا، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیوں کا الاؤ جلانے کا حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، خوب آگ بھڑکاؤ۔ تو اس خاتون نے کہا کہ آپ اس آگ کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے بیٹے کو اس میں جلانا چاہتا ہوں۔ اس خاتون نے کہا
کہ وہ تو نیک لڑکا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو آج تم اس آگ سے ڈر رہی ہو، اللہ کی آگ تو بہت بڑی ہے، اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو وہ اللہ کی آگ میں جلے گا۔ اس پر اس خاتون نے کہا میں آپ کو، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ کو اور مومنوں کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ آپ نے علقمہ کے پاس کسی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ علقمہ کی ماں نے مروتاً معاف کر دیا ہو، میرے سامنے اس کا اظہار کیا ہو اور وہ معاف نہ کرنا چاہتی ہو۔ لوگ علقمہ کے پاس پہنچے تو باہر سے ہی اونچی اونچی کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ لوگوں نے آ کے آپ کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جس کی وجہ سے ماں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا اور بچہ جہنم جانے سے بچ گیا۔ جو چیز اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ماں باپ کی نافرمانی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے نیکی کے بڑے بڑے کام، بڑی بڑی عبادات ہونے کے باوجود بھی جہنم کی آگ میں جلنا مقدر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کی بڑی وضاحت ملتی ہے، اور اس ایگزامپل پہ جتنا سوچو انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اور اولاد کے تعلق کے حوالے سے انتہائی خوبصورت مثال ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان دونوں کے لیے اپنے بازو نرمی اور رحمت کے ساتھ بچھا دو۔ ایسا لگتا ہے کوئی پرندہ ہے جو اڑنے کے لیے پر کھولے ہوئے ہے، تو اللہ پاک حکم دیتے ہیں یہ مقام نہیں ہے جہاں تم نے پر پھیلانے ہیں، جہاں اڑنے کی تیاری کرنی ہے اپنے پر جھکا دو۔ اور کیسے جھکانے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان دونوں کے لیے رحمت کے ساتھ اپنے پروں کو جھکا دو، بچھا دو۔ اور اللہ پاک نے کس طرح سے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے توجہ دلائی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد فیصلہ والدین کے حق میں ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہیں کہنا، ان کے ساتھ کریم بات کرنی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرنی ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرمانا جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ یہ والدین کا مقام ہے۔ سورہ لقمان میں رب العزت نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، یہ کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ الی المصیر، تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ یہ بات سادہ نہیں ہے کہ شکر گزاری اختیار کرو میرے لیے، والدین کے لیے، اور دیکھو تم نے لوٹ کر آنا ہے میرے پاس، یعنی تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا اپنے والدین کے لیے۔ سچی بات یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ناگزیر ہے۔ والدین کی خدمت کرنا اس وقت تک تو
لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے ممکن ہوتا ہے جس وقت وہ ماں باپ کے گھر ہوتے ہیں۔ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد ماں باپ کے مقابلے میں شوہر کا حق فائق ہو جاتا ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا